کیا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کا انسان کی نفسیاتی اور روحانیت پر اثر۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ روزہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ روزہ صبح صادق فجر سے لے کر مغرب تک رکنے کا نام ہے، کھانے پینے سے روک جانا، اور صرف کھانے پینے کے رکنے کا نام نہیں ہے، اس میں باقی خیالات سے، برے خیالات سے، برے اعمال سے بھی رکنا ہے۔ روزہ جو ہے یہ اسلام کے 5 ارکان میں شامل ہے، جس میں جو پہلا جو ارکان ہے وہ ہے کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ۔ اس کا جو انسان پر اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا جو سب سے زیادہ اور سب سے اہم مقصد یہ ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اور اس کے بعد جو اس کا اثر انسان کی نفسیات پر ہے وہ ہے صبر، تحمل۔ جس طرح وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ بقرہ کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے صبر اور نماز سے مدد لو۔ روزہ انسان کو خواہشات پر قابو پاتا ہے، جو جذباتی ضبط نفس کا اہم عنصر ہے۔ اسی طرح اس کا جو تیسرا اہم اور جز ہے وہ ہے خود اعتمادی میں اضافہ۔ جب انسان بھوک و پیاس کے باوجود عبادت میں مشغول رہتا ہے تو اس کے اندر خود پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو چوتھا جز ہے وہ ہے اضطراب میں کمی۔ روزہ جسم دماغ کو سکون دیتا ہے، جدید سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے۔ اسی طرح جو اس کا 5واں جز ہے وہ ہے احساس ہمدردی، سماجی شعور۔ روزہ رکھنے والا بھوکے اور ضرورت مندوں کا احساس کرتا ہے، جو اس کے رویوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ روزے کے جو میں بتائیں، یہ روزے کے نفسیاتی اثرات تھے۔ اب جو ڈسکس کروں گا، آپ کے سامنے جو پیش کروں گا، پریزنٹ کروں گا، وہ ہے روزے کے روحانیت اثرات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لعلکم تتقون، سورۃ بقرہ کی یہ آیت نمبر 183 ہے۔ اس کا معنی بنتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسرا جو اس کا جز ہے وہ نفس کی تربیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصیام جنۃ، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال